میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ اولاد کو ماں باپ کے مزاج و موڈ کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کیسا دور آ گیا کہ یہ بڑی کیا ہو گئی، آج ماں باپ کو اولاد کے مزاج و موڈ کے مطابق بات کرنی پڑتی ہے۔ کیسا دور آ گیا ہے، یہ کیسی چال چلنے لگا ہے ہمارا معاشرہ۔ یہ اولاد کو کیا ہو گیا ہے، باپ سے جو بدسلوکی کرتا ہے تو باپ تو کسی کھاتے بھی نہیں ہے۔ یعنی واضح حدیث ہے کہ باپ راضی رب راضی، باپ ناراض رب ناراض۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹا چھوڑ دے، کرنا نہ پر فرض ہے نہ واجب ہے، اور پھر بھی باپ کی بات نہیں مانتے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ واقعی ماں باپ کے حقوق سے عہدہ برا ہونا نہایت دشوار ہے، اس کے لیے عمر بھر کوشاں رہنا ہوگا اور ماں باپ کی ناراضی سے ہمیشہ بچنا ہوگا۔ جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں ان کا دنیا میں بھی بھیانک انجام ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ کمال الدین دمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں، زمخشری جو کہ معتزلی فرقے کا ایک مشہور عالم گزرا ہے، اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی۔ لوگوں کے پوچھنے پر اس نے انکشاف کیا کہ یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ قصہ یوں ہوا کہ میں نے بچپن میں ایک چڑیا پکڑی اور اس کی ٹانگ میں ڈوری باندھ دی۔ اتفاق سے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر اڑتے اڑتے ایک دیوار کی دراڑ میں گھس گئی، مگر ڈوری باہر ہی لٹک رہی تھی۔ میں نے ڈوری پکڑ کے بے دردی سے کھینچی تو چڑیا پھڑکتی ہوئی باہر نکل پڑی، مگر بیچاری کی ٹانگ ڈوری سے کٹ چکی تھی۔ میری ماں نے دردناک منظر دیکھا تو صدمے سے تڑپ اٹھی اور اس کے منہ سے میرے لیے یہ بددعا نکل گئی، جس طرح تو نے اس بے زبان کی ٹانگ کاٹ ڈالی، اللہ تعالیٰ تیری ٹانگ کاٹے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد تحصیل علم کے لیے میں نے بخارا کا سفر اختیار کیا۔ اثناء راہ یعنی راستے میں سواری سے گر پڑا، ٹانگ پر شدید چوٹ لگی۔ بخارا پہنچ کر کافی علاج کیا مگر تکلیف نہ گئی، بالآخر ٹانگ کٹوانی پڑی۔ والدین کی اہمیت کو کون نہیں جانتا۔ اسلام نے ہمیں ماں باپ کو خوش رکھنے اور ان کی ناراضی سے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ یقیناً اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں ہیں۔ غیر مسلم سائنسدان نے بھی ماں باپ کے تعلق سے عجیب و غریب تحقیقات کی ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر نکلسن ڈیوس اور پروفیسر مسلن کیم کی رپورٹ کا خلاصہ ہے کہ ماں باپ کو جو بڑھاپا آتا ہے ان کو اولاد سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس محبت کے سبب والدین کی آنکھوں کے اندر روشنی کی ایک مخصوص شکل پیدا ہوتی ہے جو کہ اولاد کے حق میں صحت کا سبب بنتی ہے۔ ماں باپ چاہے ہزاروں میل دور ہوں مگر اولاد سے خوش ہوتوں ان کی ہمدردیوں اور بھلی تمناؤں کے ذریعے غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والی شعاؤں کا سلسلہ اولاد تک پہنچتا رہتا ہے۔ والدین بیمار ہوں تب بھی ان کی غیر مرئی شعائیں یعنی نظر نہ آنے والی شعائیں کمزور نہیں ہوتی، ان کی قوت برابر بڑھتی رہتی ہے۔ ماں باپ اگر قریب ہوں تو ان کی محبتوں بھری غیر مرئی شعائیں جسم اور اعصاب یعنی وہ باریک سفید ریشے جو دماغ اور حرام مغز سے نکل کر تمام بدن میں پھیلے ہوتے ہیں، ان کو تقویت پہنچاتے ہیں، ان کو لچکدار یعنی نرم اور ملائم رکھتے ہیں۔ والدین کا چھونا نفسیاتی بیماریوں اور ذہنی الجھنوں کو دور کرتا ہے۔ ایک سائنسدان اپنا تجربہ بیان کرتے لکھتا ہے، میں جب بھی اپنی ماں سے محبت بھری نگاہیں ملاتا ہوں میرے اندر سکون کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ خیر یہ غیر مسلموں کی تحقیقات ہے، ہمیں دنیاوی مفادات کے لیے نہیں، خدا و مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کی بجاوری کی نیت سے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل مسلمان تو پھر بھی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اور غیر مسلموں کو تو حال تو اس سے بھی برا ہے۔ البتہ میں یہاں ماں باپ کو راضی کرنے کے حوالے سے چند مدنی پھول آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ اگر اولاد ان کو اختیار کرے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے والدین کی دعائیں آپ کے لیے نکلیں گی۔ اس میں والدین کی رضا، ان کی خوشی کی آپ نیت کر لیجئے، یعنی یہ نیت کر لیجئے کہ ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ یہاں یہ ابتدا نرس کر دوں کہ ماں باپ کی وہ بات جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف نہیں لی جاتی وہ مانی جائے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ
اصول اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھیے. ہو سکے تو میرے مدنی چینل کے ناظرین ہم سب اس کو نوٹ کر لیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ اپنے والدین سے دھیمی آواز میں بات کریں گے, اونچی آواز سے بات نہیں کریں گے. ماں باپ کو کبھی تنگ آ کر یہی کہنا پڑے کہ کیا چلا کر بات کرتا ہے. جب بھی ماں باپ بلائیں کیا کہیں گے؟ لبیک امی, لبیک ابو, جی ابھی حاضر ہوا. اسی طرح عید الفطر آتی ہے, عید الاضحیٰ جیسے بقرہ عید ہے, رمضان المبارک کے مبارک ایام آتے ہیں, دیگر خوشی اور غمی کے موقع آتے ہیں, بچوں کی شادیوں کے موقع آتے ہیں. ان میں جب ماں باپ کو اگنور کیا جاتا ہے, نظر انداز کیا, اس سے ان کو بڑا صدمہ ہوتا ہے. یہ وہ موقع ہوتے ہیں جو خوشی کے ہوتے ہیں. ان میں ماں باپ سے ملنا یا ساتھ ہوں تو ان کی خدمت کرنا, ان کی دل جوئی کرنا, ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا, یہ ساری چیزیں ان موقع پر بہت سی کرنے کی ہوتی ہیں. ایسے بھی اولاد ہوتی ہے جو بالکل لفٹ ہی کراتی, ماں باپ اکیلے اکیلے پڑے رہتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ خاص مواقع بھی ہوتے ہیں. اسی طرح بچوں کی آپ کی شادیاں ہوں تو اس میں اپنے ماں باپ کو اہمیت دیں. یہ کیا ہوا کہ آپ اپنے بچوں کی شادی ہو رہی ہے, آپ کے ماں باپ نے اپنی دن رات ایک کر کے آپ کی شادی کی, اور آج آپ کی اولاد کی شادی ہو تو کہہ کہ نہیں اب آپ بوڑھے ہو گئے, آپ کو نہیں پتہ کہ شادیاں کیسے ہوتی ہیں. اب ہم سب کو پتہ ہے شادیاں کیسے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارا شادیوں بیاہ کا خوشی غمی کا سارا نظام کاز عین شریعت کے مطابق ہو جائے. میں پھر عرض کر دوں کہ ماں باپ کی بات وہیں ماننی ہوتی ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہوتی ہو, مگر بدتمیزی کی اجازت کہیں بھی نہیں ہے. اسی طرح ان سے ملاقات کے لیے جائے, فون کے ذریعے حال احوال پوچھے, کبھی کوئی تحفہ وغیرہ لے کر چلا جائے, کوئی ایسی چیز پیش کرتا رہے جس سے ان کا دل خوش ہوتا رہے. جیسے ہم دنیاوی طور پر نہیں جو کام آتے رہتے ان کا دل خوش کرتے رہتے, یہ آپ کے لیے, یہ آپ کے لیے, ان سے خوشامد کرتے, یہ کرتے وہ کرتے, 10 قسم کی ایسے ایسے کام کرتے جن کی کئی جگہوں پر تو شریعت اجازت نہیں دیتی. اللہ کرے کہ ماں باپ کو راضی کرنے میں کچھ اس طرح کی کوششیں کریں کہ ماں باپ کے دل سے دعائیں نکلتی رہیں. میرے آثار کا صدقہ الہی, میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو.